بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں ایران امریکہ جنگ اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کلیباف نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہم تیل نہیں بیچیں گے تو کوئی اور بھی تیل نہیں بیچ سکے گا۔ چیف مذاکرات کار محمد باقر کلیباف نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کی صورتحال اب جنگ سے پہلے والی حالت میں نہیں آئے گی۔ اس جنگ کا اصول واضح ہے، یا سب یا کوئی نہیں۔ جہاں ہم تیل فروخت نہیں کریں گے وہاں کوئی اور بھی تیل فروخت نہیں کر سکے گا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کلیباف نے کہا ہے کہ اگر ہماری سلامتی یقینی نہیں تو کسی کی بھی سلامتی محفوظ نہیں رہے گی۔ آبنہ ہرمز کا تحفظ امریکی افواج کی عدم موجودگی سے وابستہ ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں باقر کلیباف نے کہا ہے کہ موجودہ تنازعات سب یا کوئی بھی نہیں کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ انہوں نے مزید خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران کی سلامتی کی ضمانت نہیں دی گئی تو کوئی بھی انفراسٹرکچر محفوظ نہیں رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آبنہ ہرمز میں سلامتی کا انحصار امریکی افواج کی عدم موجودگی پر ہے، اور ایران کئی بار واضح کر چکا ہے کہ اس اہم آبی گزرگاہ میں حالات دوبارہ جنگ سے پہلے جیسے نہیں ہوں گے۔ واضح رہے کہ اس سے چند گھنٹے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر تہران آبنہ ہرمز میں کسی تجارتی جہاز پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ ہر ایسے حملے کے جواب میں ایران کے کسی پل یا بجلی گھر کو بمباری کا نشانہ بنائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے قطر کا العدید ایئر بیس خالی کرنا شروع کر دیا۔ ایران کے لیے فتح یا بڑے حملے کی تیاری۔ ایک اہم اور حیران کن پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں اپنا سب سے بڑا فوجی اڈہ قطر کا العدید ایئر بیس خالی کرنا شروع کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہاں موجود عملے، طیاروں اور اہم ساز و سامان کو دوسرے مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ تنازع میں ایران کے حملوں کے بعد امریکی اڈے غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ امریکی فوج کے 100 سے زائد اہلکار زخمی ہو چکے ہیں اور کئی جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے۔ دوسری جانب ایران نے سخت جواب دیے ہے۔ اگر امریکہ نے ان کے انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو ایران نہ صرف آبنہ ہرمز بلکہ باب المندب کو بھی بند کر دے گا۔ تیل، گیس، بجلی اور معاشی تنصیبات سمیت امریکی کمپنیوں کے اہم مراکز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شدید دھمکیاں دی ہیں کہ وہ ایران کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیں گے، جبکہ ایران نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ لیا جائے گا۔ کچھ تجزیہ کار اسے ایران کی بڑی فتح قرار دے رہے ہیں کہ امریکہ خطے سے پسپائی اختیار کر رہا ہے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی سے پہلے اپنے فوجیوں کو محفوظ جگہ منتقل کرنے کی حکمت عملی ہے۔ قطر، پاکستان اور مصر ثالثی کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، مگر اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور کسی بھی لمحے بڑے تصادم میں بدل سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کا ایران پر خوفناک حملہ، عربین زائرین پر بمباری۔ ایران نے تمام عرب ممالک کو شدید دھمکی دے دی۔ امریکہ نے ایران کے خلاف اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ایران عراق سرحد پر واقع شلمچا بارڈر کراسنگ کو نشانہ بنایا گیا، جہاں امام حسین کے عربین میں شرکت کے لیے ہزاروں زائرین جمع تھے۔ ایرانی حکام کے مطابق اس حملے میں کم از کم 2 زائرین شہید جبکہ 11 زخمی ہوئے ہیں۔ حملے کے بعد بارڈر پر شدید افراتفری پھیل گئی، جس کے بعد ایران نے شدید رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر اس کے بنیادی ڈھانچے پر کوئی حملہ ہوا تو نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے حامی ممالک بھی جائز ہدف ہوں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف نے واضح کیا ہے کہ اگر ایران تیل نہیں بیچ سکتا تو کوئی اور بھی تیل نہیں بیچ پائے گا، یا تو سب محفوظ رہیں گے یا پھر کوئی بھی نہیں۔ دوسری جانب یمن میں حوثیوں نے ریڈ سی میں سعودی عرب کے تیل کے ٹینکرز پر حملہ کیا ہے، جس سے جہاز میں آگ لگ گئی۔ کئی سعودی حکام کا کہنا ہے کہ عملہ محفوظ ہے۔ پاکستان نے حوثیوں کو خبردار کیا ہے کہ سعودی جہازوں پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ امریکہ نے ایران کے جوہری مراکز پر ممکنہ بھاری بمباری کی تیاریاں بھی تیز کر دی ہیں۔ اسی دوران سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کا بڑا جوہری معاہدہ طے پا چکا ہے، جس پر اسرائیل نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مشرق وسطی میں یہ تیزی سے بڑھتا ہوا تناؤ نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی معیشت اور تیل کی سپلائی کے لیے سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی جوہری ڈیل اور یمن کی ناکہ بندی، مشرق وسطی میں طاقت کا نیا کھیل۔ مشرق وسطی میں صورتحال ایک بار پھر انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک طرف یمن کے حوثی گروپ نے بحیرہ احمر میں سعودی عرب سے منسلک بحری
نقل و حمل پر نئی پابندیاں اور دھمکیوں کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک بڑے سول نیوکلر تعاون کے معاہدے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ان دونوں پیش رفتوں نے خطے کی سیاسی اور معاشی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بحیرہ احمر میں کشیدگی کے باعث سعودی خام تیل لے جانے والے متعدد آئل ٹینکرز نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ اگر بحری راستوں میں رکاوٹیں برقرار رہتی ہیں تو اس سے عالمی تیل کی سپلائی، شپنگ سیکٹر اور توانائی کی منڈیوں پر نمایاں اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بحیرہ احمر اور آبنۂ باب المندب عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم سمندری راستے ہیں، اس لیے یہاں کسی بھی قسم کی کشیدگی پوری دنیا کی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک طویل المدتی سول نیوکلر تعاون کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کے تحت امریکی کمپنیاں سعودی عرب میں جوہری توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں کردار ادا کریں گی۔ امریکی موقف یہ ہے کہ یہ معاہدہ صرف پرامن اور توانائی کے مقاصد کے لیے ہوگا اور اس پر سخت نگرانی رکھی جائے گی تاکہ عسکری استعمال کا خدشہ کم سے کم رہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ معاہدہ مکمل طور پر نافذ ہو جاتا ہے تو مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن ایک نئی سمت اختیار کر سکتا ہے۔ تاہم یہ بات واضح رہے کہ سول نیوکلر پروگرام اور جوہری ہتھیار دو الگ الگ معاملات ہیں اور فی الحال ایسی کوئی مصدقہ اطلاعات موجود نہیں کہ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت دی جا رہی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ رشیا اور چین کی مدد سے ایران نے امریکی اڈوں پر تباہ کن حملے کیے۔ امریکی فوج پر ایران کے حملوں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق ایران نے روس اور چین کی خفیہ انٹیلیجنس کی بدولت امریکی فوجی اڈوں پر بالکل درست اور تباہ کن حملے کیے ہیں۔ صرف پچھلے 2 ہفتوں میں جب سے یہ جارحانہ کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، امریکہ کے 100 سے زائد فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ خود امریکی حکام اور نیو یارک ٹائم کی رپورٹ میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ایران ان اڈوں پر حملے کر رہا ہے جہاں امریکی فوجی موجود تھے۔ امریکہ کو یہ امید تھی کہ اس کی فوجی پوزیشنز کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن روس اور چین کی طرف سے فراہم کردہ سیٹلائٹ امیجز اور انٹیلیجنس کی مدد سے ایران نے کویت، اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں پر ایک کے بعد ایک حملے کیے۔ ان حملوں میں بیرکوں، بنکرز اور حساس تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ ماہرین کے مطابق ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم کو چکرا کر رکھ دیا۔ یہ میزائل انتہائی تیز رفتاری سے آتی ہیں اور زمین کی طرف آتے ہوئے اپنا راستہ بھی تبدیل کر لیتی ہیں۔ سینیٹکوم نے تصدیق کی ہے کہ اردن کے ایئر بیس پر حملے میں کم از کم 2 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران نے نہ صرف فوجی اڈوں بلکہ بحرین میں ایمیزون کے ڈیٹا انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی انٹیلیجنس کا اندازہ ہے کہ یہ لڑائی جلد ختم ہونے والی نہیں بلکہ طویل عرصہ جاری رہ سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکی حملوں کے باوجود ایران نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا اور روس چین کی مدد سے مزید مضبوطی سے لڑ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت میں پرچہ لیک کے خلاف طلبہ کا شدید احتجاج، مودی کے پہلے بیان میں بڑا اعلان۔ بھارت میں امتحانی پرچہ لیک ہونے کے خلاف طلبہ کے شدید اور ملک گیر احتجاج کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ پرچہ لیک کرنے میں ملوث افراد کو جلد اور سخت سزائیں دینے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی جائیں گی، جبکہ نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والوں کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ دارالحکومت نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے مونسون سیشن کے موقع پر ہزاروں طلبہ نے احتجاجی مارچ کیا، جس دوران پولیس کے ساتھ شدید جھڑپیں ہوئیں۔ مظاہرین نے وفاقی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کے بعد مظاہرین کی جانب سے بھی پتھراؤ کیا گیا، جس میں سینکڑوں اہلکاروں سمیت کم از کم 178 افراد زخمی ہوئے۔ شدید عوامی دباؤ اور کشیدگی کے بعد بھارتی وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور مستقبل سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں۔ پوسٹ میں مودی نے کہا کہ حکومت طلبہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کا فیصلہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ واضح ہے کہ یہ احتجاجی تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے سوشل میڈیا کے ذریعے منظم کی جا رہی ہے، جس نے روزگار اور امتحانی نظام میں شفافیت سمیت مودی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف نوجوانوں کو متحد کیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔